اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرومین میرے مرومین فلسطین کے شہداء پارا چنار کے شہداء استاد سید سبت جعفر شہید عارف حسینی اور بانیان مجلس کے مرومین کو روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج محمد۔ عزاداران سید الشہداء ماہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ ہم چیلوں میں سید الشہداء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پورا کارواں اس مقصد کی طرف جا رہا ہے کہ جس کے لیے امام حسین ہمیں کربلا لے کر آئے۔ خداوند متعال اس مجالس اور عزاداری اور آپ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ عزاداران محترم، پروردگار نے انسان کو خلق کیا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسی کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی کے لیے اس نے انبیاؤں کو بھیجا، صحیفے اتارے، کتابیں بھیجیں اور اس کے بعد سلسلے کو اپنے ولیوں کے ذریعے سے جاری اور ساری رکھا کہ کوئی انسان گمراہ نہ ہو جائے اور وہ اس سے کہیں دور نہ ہو جائے۔ اور بہرحال وہ ایک مقام کہ جہاں انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، اس عالم کو پہچان سکتا ہے، اسے یہ صلاحیت دی اور اس صلاحیت تک اپنے ولیوں کو بھیجتا رہا۔ مگر انسان کیونکہ بہرحال مشکلات میں گھرا ہوا، دنیا اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، روح کہیں اور پرواز چاہتی ہے، اسی کھچاؤ میں جس طرف کھچاؤ بڑھ گیا انسان وہیں جھک گیا۔ روح نے اگر کمال پایا
تو وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا، اور بدن اگر زمین میں دھسا تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہی دو راستے انسان کو نظر آئے، مگر اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے ایسی چیزوں کو تعلیم فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر سکے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مطلب ذہن میں ہو کہ خدا تو نے ایسا نظام کیوں بنایا، ایک جیسا بنا دیتا ہم سب جنت میں ہی چلے جاتے۔ تو بغیر کوشش محنت کہ کوئی چیز حاصل ہو کمال نہیں ہے۔ بغیر محنت کے ویسے بھی کوئی چیز مل جائے تو انسان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں کمال رکھا ہے، یعنی اس نے کمال پہ جانا ہے، لیکن اسی طرح فطرت میں یہ رکھا ہے کہ کمال پر پہنچنے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ آزمائش ضروری ہے، امتحان ضروری فطرت میں۔ مثال کے طور پر ابھی کمال بچوں کو سمجھانے کے لیے بولے مولانا صاحب کمال کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو ہر لفظ کو کھولنا پڑتا ہے، انگریزی بچے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے، ابھی کیا کریں۔ جانو کمال کہتے ہیں بلندی، ظاہری میں مطلب آپ بلند ہو رہے ہیں، آپ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہے اس میں جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنی یونیورسٹی میں کمال پہ پہنچ گیا، مطلب کیا ہو، یعنی اس نے اپنے سارے سیمسٹر اچھے جی پی اے سے پاس کیے، اس کو ڈگری مل گئی، وہ اپنی یونیورسٹی میں کمال پہ پہنچ گیا، اپنے پروفیشن میں کمال پہ پہنچ گیا۔ یا مثال کے طور پر کوئی پہاڑ پہ چڑھنا چاہ رہا تھا تو کمال کیا ہوگا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے گا۔ تو کیا پہاڑ کی چوٹی پہ وہ آرام سے چلا جائے گا؟ نہیں، فرکشن، گریوٹی اس کو نیچے کھینچتی ہے، اور وہ جتنا اوپر جاتا ہے اتنی محنت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ آکسیجن بھی اوپر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو ان سب چیزوں سے اچھا کیوں اتنا فلانا K2 پہ چلا، فلانا ایوریج پہ، اتنا کمال کیوں ہے؟ کیونکہ آسان نہیں ہے، ظاہری کمال ہے یہ۔ انسان K2 کی چوٹی پہ کھڑا ہو اور اپنی باطن کی پستیوں پہ گرا ہو، کمال نہیں ہے۔ کمال باطن کی پرواز ہے کہ انسان کنویں میں بھی پھینک دیا جائے پھر بھی جبرائیل نازل ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ کہنے کو تو کنویں میں پھینک کے چلے گئے، مگر انہیں کیا پتا یہ خود کمال ہے اس کا، کہ تیری محبت میں، تیری ولایت کی خاطر مجھے میرے ہی بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے۔ کمال ہے یہ، اسی کمال کو حاصل کرنا ہے۔ یہی کمال کے لیے تو اللہ نے یہ پورا سسٹم جنریٹ کیا ہے کہ ہم اس کمال کو حاصل کریں۔ اسی کے لیے اللہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بھیج رہا ہے کہ یہ پرواز کریں، یہ نکلے ان زنجیروں سے جس میں جکڑا ہوا ہے۔ اور یہ زنجیریں ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مطلب میں اچانک سے توڑ دوں گا، ایک توڑیں گے دوسری بن جائے گی۔ یہ اسی لیے ہے کہ دیکھا جائے یہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی مسلم بن عقیل، ظہر کی نماز میں ہزاروں نے بیعت کی، مغرب کی نماز میں مسلم اکیلا کھڑا ہے، مگر مسلم کو ہلا نہ پائے۔ جو ظہر میں مسلم تھا وہی مغرب میں بھی مسلم ہے۔ کمال ہے، ایسا کمال کہ کربلا کے راستے کو اپنے خون سے ہموار کیا ہے۔ یہ آسان نہیں تھا عزیزان محترم۔ بدن رکاوٹ ہے، بدن سے باہر آنا پڑے۔ بدن میں رہتے ہوئے کمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدن اپنی ضروریات کی طرف کھینچتا ہے، اور اس سے آزاد ہونا پڑے گا۔ جب آپ اس سے آزاد ہوں گے تبھی آپ دوسری طرف توجہ دیں گے۔ میں اگر صرف اپنے ظاہر ہی پہ لگا رہوں، اچھا یہ بھی ضروری ہے، میرا اسلام میں صفائی نصف ایمان، آپ صاف ستھرے رہیں، آپ اپنا اچھا لباس پہنیں،
ضروری ہے بہرحال یہ انسان طہارت کرے، سسٹم ہے پورا، کیونکہ اس کے اثرات انسان کی روح کے اوپر پڑتے ہیں. لیکن اگر میں صرف ظاہر پہ ہی لگا رہا ہوں، ایسے کپڑے پہنوں ویسا پہنوں، جوان جو ہے وہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہے، اچھا اب تو شیشوں کی ضرورت ہی نہیں، سیلفی خود ہی دیکھتا رہتا ہے، اچھا میں کیسا لگ رہا ہوں، فلٹر لگا کے، تو آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. اچھی بات ہے، مطلب بری بات نہیں ہے، انسان اچھا لگنا چاہیے، لیکن خود پسندی کا شکار نہ ہو کہ اپنے ظاہر کو خوشبو یہ لگاؤں، کپڑے ایسے پہنوں، بال ایسے ہوں، لیکن باطن کی طرف متوجہ ہی نہیں. کون سا کیمرہ ہے یا کون سا شیشہ ہے جو مجھے میرا باطن دکھائے کہ وہاں میرا حلیہ کیسا ہے؟ عزیزان محترم، کون بتائے گا، کون دکھائے گا؟ دنیا میں کوئی شیشہ نہیں ہے ایسا سوائے اس پروردگار کے. پروردگار سورۃ طٰہٰ میں اپنے ایک نبی سے کہتا ہے، اور نبی بھی کیا ہی نبی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہی اسی کا ہے. اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کو بڑے لاڈوں میں پالا ہے، کلیم اللہ ہے، کلام ہے خدا کے ساتھ. پروردگار نے کتنی ہی خوبصورت، خدا کا تو خیسی کلام خوبصورت ہے عزیزان محترم، پروردگار سے بہتر بھی کوئی کلام کر سکتا ہے؟ جو کلام کا خالق ہو، جو لفظوں کا خالق ہو، جو آوازوں کا خالق ہو، اس سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ جو کان محظوظ ہوتے ہیں، سننے میں اچھا لگتا ہے، جیسے مثلا جون نے ماشاءاللہ کلام پڑھا، پرویز بھائی ہے، مطلب جو ہے وہ استاد کے اشعار اور طریقے خوب انسان کو اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے. یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ لذتیں کس نے دی سننے کی؟ یہ کون ہے جو ان سب کا خالق ہے؟ جب وہ کلام کرے تو وہ کیسا کلام ہوگا؟ وہ کیسا کلام ہوگا؟ وہ کلام ہے کہاں؟ مولانا صاحب، میں تو فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سے تھکتا ہی نہیں ہوں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میں اس کا کلام کب سنوں؟ کتنا دل چاہتا ہے کہ میں اس کلام کو صحیح قرأت میں سنوں. ابھی 5 منٹ کوئی قاری آ جائے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ بالکل ایسے نہیں ہیں، میں تو جو لائیو سن رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، عزیزان محترم 5 منٹ قاری قرأت کر لے، آدمی یوں ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. کیوں؟ نفس ریپیل کرتا ہے، دنیا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے. صدر اسلام میں جب شروع میں مکہ اور نیا دین کی دعوت، مدینہ سے 2 لوگ آئے، اوس و خزرج، کئی سالوں لڑتے رہتے تھے، 2 قبیلے، بڑے قبیلے تھے. 2 لوگ ایک قبیلے سے آئے، کہاں آئے؟ مکہ آئے. آ کر مکہ کے لوگوں کو کہ بھائی ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے درمیان میں سے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے خدا کی عبادت کرو، ہم تو خود مشکل میں ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ. اب دونوں بڑے جا مایوس جانے لگا. کہا رکو، خبردار، خانہ کعبہ کے پاس جانا تو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا. کہا کیوں؟ کہا وہ شخص کوئی کلام کرتا ہے، لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں. اب یہ دونوں کانوں میں کوئی ڈال کر چلے گئے. اب جب یہ وہاں پہنچے، انہوں نے سرکار 2 عالم کو دیکھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب وہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، اب ان کو تو آواز نہیں آ رہی. اب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا. ہم بولیں گے کوئی مسئلہ تھا، تو بولیں گے کیا مسئلہ تھا؟ کوئی شخص تھا. تو وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے لوگوں کو؟
کہا تو پھر کانوں میں سے ہٹاؤ، ہٹانے کی دیر تھی۔ کلام الہی، زبان نبی، سنا، بدل گئے۔ یہی تو تھے جنہوں نے جا کے مدینہ کو تیار کیا تھا، یہی دو تھے جنہوں نے مدینہ کو تیار کیا۔ عزیزان محترم، یہ کلام میری زندگی میں کہاں ہے؟ فی الحال تو میں یہیں رک جاؤں، کلام میں تو میں بعد میں آؤں گا۔ کیوں یوزڈ ٹو نہیں ہوں میں؟ آج کی لینگویج میں یوزڈ ٹو نہیں ہوں میں۔ چینل آ رہا ہو، قرأت آ رہی ہو، کوئی ریل آ جائے۔ اچھا، ریل بھی الگورتھم کے ساتھ آتی ہے، ہمارے یہاں قرأت کی ریل ہی نہیں آتی، کیونکہ قاری آ جائے، آتا ہی نہیں ہے۔ جو سرچ کریں گے وہی آئے گا بھائی، یا جو بولیں گے وہ آئے گا، کیونکہ وہ تو اے آئی کا دور ہے نا۔ ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، اور اگر میرا انٹرنیٹ آن ہے تو میں نے انسٹا آن کرنا ہے، میں نے فیس بک آن کرنا ہے، وہی آئے گا، وہی باتیں آئیں گی جو آپ ہوتے ہیں۔ اب آپ جو سوچتے ہیں، جوتے، کپڑے جو بولتے ہیں وہی ایڈ آتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اتنا سیاںا ہے، قرآن کی باتیں کرو، قرآن نہیں لائے گا یہ، کیونکہ وہ دنیا کے لیے ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی الگورتھم ہے، جو سرچ کرو گے وہ آئے گا۔ کتنا ڈھونڈتا ہوں میں یوٹیوب میں اچھے قاریوں کو، عادت نہیں ہے۔ اگر ابھی عادت نہیں ہے تو روز محشر اس سے کیسے باتیں کروں گا؟ کیا بات کروں گا؟ وہ تو یہی کہے گا، تمہیں پوری زندگی اتنی فرصت نہیں تھی، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے نا۔ کلام یعنی وہ بات کا، خدا بات کرنا چاہتا ہے۔ جب خدا بات کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ قرآن کھولو، قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے، یہی تو ہے کلام، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ کلام کر رہا ہے۔ خدا قرآن دے کر کہہ رہا ہے میں تم سب سے کلام کر رہا ہوں، مگر تمہارے پاس فرصت۔ خدا سورہ طٰہٰ میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، القیت علیک محبۃ منی، موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا، محبت کا عکس ڈالا، تاکہ تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے بلند کر پائیں۔ عزیزان موت، یہ محبت کیا ہے جو خدا اپنے نبی کو دے رہا ہے، اور عکس دے رہا ہے، ریفلیکشن دے رہا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی زندگی میں اس محبت کو محسوس کیا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا پاک کیا کہ یہ ریفلیکٹ ہو؟ کیونکہ یہ قلب کے اوپر جائے گی۔ قلب جو ہے، ایک تو یہ جو شنوبر قسم کا ہارٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہی ہے، ظاہر ہے۔ یہ دھڑکنا بند ہو جائے، سٹوری ڈیڈ ہو جاتی ہے بندے کی۔ سٹنٹ ڈال کے پبلک چل رہی ہے، پھر بھی شکر ہے خدا کا کہ چل رہا ہے آدمی، لیکن یہ پھر بھی باڈی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو اصل قلب ہے وہ روح کا قلب ہے، وہ جو قلب جسے قرآن کہہ رہا ہے قلب سلیم۔ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ مناجات امیر المومنین، ہم کو قرآن نہیں پڑھوا رہے مولانا، آپ مناجات کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں، ابھی کیا کریں، اب تو جانا پڑے گا۔ مناجات امیر المومنین کب پڑھی جاتی ہے؟ کوفہ کے مسجد کے احکام میں وفاتی کے اندر ہے، رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کو کہتے ہیں، آہستہ بات کرنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی کے بہت قریب ہو تو آہستہ بات کرتا ہے۔ تو امیر المومنین مناجات کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس دن کا جس دن کوئی چیز نفع فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ وہ قلب کون سا ہے؟ یہ والا ہے، وہ قلب ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں حدیث قدسی بیان کرتی ہے
کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. وہ خدا جو کسی چیز پہ نہیں آ سکتا وہ قلب مومن میں آتا ہے. عزیزان محترم، یہاں اس پہ پاک چاہیے. آیت اللہ غازی طباطبائی یہ تو فرماتے تھے کہ یہ قلب صرف خدا کا ہے، اسے دنیا کو کرائے پہ مت دو، نہ دو، یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی. عزیزان، اب یہ کلام یہی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا، عکس ڈالا. عزیزان، ہم کھو گئے ہیں دنیا میں. میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں ہے، ہم پھنس گئے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی سی تعریفوں میں پھنس گئے. وہ نہ جانے کیا دینا چاہتا ہے، وہ کیسی پاکیزگی دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں عطا کرنے سے نہیں تھک رہا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورہ طلاق میں، کہ میں رزق ایسی جگہ سے دیتا ہوں تم گمان نہیں کر سکتے، گمان نہیں. لیکن میں پریشان ہوں کیونکہ میں اس سے دور ہوں نا. اس سے دوری پریشانی ہے، اس سے دور ہوں، ادھر بھٹک رہا ہوں ادھر بھٹک رہا ہوں. اس کے جو قریب ہے، جو اس کا علم ہے، وہ پھر اس کو بھی وہی علم دیتا ہے. اور جسے وہ علم میں سے کچھ مل جائے تو وہ کیا علم ہے. اب آپ دیکھیں قرآن سورہ نمل، حضرت سلیمان کہا ہدہد نظر نہیں آ رہی، کہا یہ مجھے نظر نہ آئے تو میں اسے عذاب دوں گا. تو ہدہد آ گیا. اور کیا خوبصورتی ہے عزیزان محترم. خدا کرے، بہرحال میں تو ادنا سے طالب علم، میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، خوش فہمی مت رہی ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. کیا بات کی ہدہد نے حضرت سلیمان سے. حضرت سلیمان کون ہے؟ ہوا بھی، جانور بھی، جن بھی، سب ہے نا کنٹرول میں. کیا مملکت دی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان بول رہے ہیں ہدہد کہاں ہے. ہدہد آ گئی. کہا اگر صحیح نہیں بتایا تو عذاب ہے. اب ہدہد کو دیکھیں آپ. اللہ اکبر. قرآن عزیزان محترم کوئی داستان نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے. ہدہد کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ خبر دوں گا جو آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ لطافت قرآن دیکھیں آپ. ہدہد کہہ رہا ہے، حضرت سلیمان کو کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ خبر دوں جو آپ کو پتا. ہم ملک سبا بلقیس اس ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں. کہا پیغام بھیجو. بہرحال وہ پیغام بھیجا گیا، آیا گیا. جب وہ بہرحال وہ راضی ہو گئے تو اس سے پہلے کہ وہ ملکہ آتی تو کچھ دکھانا تھا ان کو. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون تخت لے کر آئے گا. تخت بہت بڑا تھا اور بہت فاصلے پہ تھا. تخت کون لے کر آئے گا. تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوں، جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے میں تخت لے آؤں گا. مگر قرآن کہتا ہے کہ وہیں ایک بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں پلک جھپکتے تخت لے آؤں. لے آیا، تخت لے آیا. پلک جھپکی، وہ تخت کو لے آیا. کیسے لے آیا؟ کون سا علم تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یہ علم کیا ہے؟ کیسے آدمی فاصلوں کو طے کر گیا؟ فاصلہ تھا، بہت فاصلہ تھا، ظاہری فاصلہ ہے. کیسے آدمی لے آتا ہے؟ عزیزان محترم بڑا مشکل ہے، میرے لیے بھی خیر آسان نہیں ہے، خدا مدد کرے. جب روح کمال پہ پہنچ جائے تو پھر مکان زمان ختم ہو جاتا ہے. روح کمال پہ. علم بھی وہیں سے آئے جہاں علم اترتا ہے. اگر آپ کاغذ کو پھینکیں، کاغذ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ کاغذ میں وزن نہیں ہے
وہ یہیں گر جائے گا، اور اگر پتھر پہ کاغذ کو باندھیں اور پھر پھینکیں تو بہت دور تک جائے گا۔ جب کوئی چیز بھاری ہو تو ہلکی چیز کو وہ لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب بدن بھاری ہو تو روح فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتی۔ جب بدن بھاری ہو، گناہوں کا بوجھ ہو، تو فجر میں بھی اٹھا نہیں جاتا۔ کروٹ بدلا، پھر سو گیا، پھر کروٹ۔ بھائی انسان ہے، 6 فٹ کا آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فجر میں نہیں اٹھا جا رہا۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا فجر میں؟ کیوں؟ بھاری ہے نا۔ لیکن جس کی روح بھاری ہو اس کا بدن لطیف ہو جاتا ہے، اس کا بدن لطیف ہو جاتا ہے، اسے اٹھانا نہیں پڑتا، وہ انتظار کرتا ہے، اسے اٹھانا خود کھلتا ہے، اسے الارم کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کہیں اور سے رابطے میں ہوتا ہے۔ جب روح بھاری ہو جائے بدن کو اٹھا کے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ دمشق میں علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے مذاہب۔ کسی نے کہا کہ آپ مولا کائنات کے بارے میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بڑھا چڑھا دیتے ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے مولا کائنات۔ تو کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ علامہ امینی نے کہا یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں، جبکہ ان کی ٹانگ میں مشکل تھی۔ انہوں نے شروع کی، ابھی آدھی رات نہیں گزری 500 رکعتیں پوری تھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مان گئے۔ کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا آپ بھی ہر رات 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں ہر رکعت نہیں پڑھتا ہر رات۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کہا مولا جانے اور رکعتیں جانے۔ جب روح بھاری ہو بدن تھکتا نہیں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے۔ کیسے؟ آیت اللہ نخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں امام کے حرم میں دفن ہے۔ خادم کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ نماز پڑھ رہا ہوں، سردیوں کی راتیں، فجر سے پہلے کھول دینا۔ میں سو گیا، میں اٹھا، برف، شدید برف، میں نے دوڑتے میں گیا، دیکھا رکوع کی حالت میں ہے، پیٹھ پہ 1 فٹ برف ہے، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم۔ کیا ہے؟ روح بھاری ہے، بدن رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ روح جب بھاری ہو جائے بدن کو لے جاتی ہے، بدن کو لے جاتی ہے۔ کیسے؟ اس نے یہی تو کہا آپ پلک جھپکے میں لے آؤں گا۔ روح بھاری تھی، تخت بلقیس کو لے آئی بغیر کہے۔ عزیزان محترم، یہ علم کیسے ملتا ہے؟ کیسے میں اپنی روح کو بھاری کروں؟ میں کیسے ہو کہ میں بھی کچھ تو کروں اپنی زندگی، کچھ نہیں تو چلو نماز ہی اچھی پڑھ لوں؟ کیسے؟ راوی بیٹھا ہوا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں کہا مولا یہ کون سا علم ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس، آصف ابن برقیہ تھا، حضرت سلیمان کا وصی تھا، کہا کہ یہ کون سا علم تھا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا؟ مولا یہ کون سا علم ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا سمندر ہیں یار، ہم اس علم کا، یعنی جو ہمارے پاس آئے گا ہم بھی اس کو یہ قطرہ دے دیں گے۔ وہ آصف ابن برقیہ تھا،
آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں جابر ابن جوفی کوفہ کا رہنے والا شخص کہتا ہے جابر میرا دل چاہتا ہے میں امام کی زیارت کروں. کہاں ہے؟ کوفہ میں ہے. امام کہاں؟ کہا مدینہ میں. جابر نے کہا آؤ میرے ساتھ. کہا چلو تو صحیح. تھوڑا سا چلے. کہا آنکھیں بند کرو. آنکھ بند کی. آنکھ کھولو. اگلا قدم کوچہ بنی ہاشم مدینہ میں کھڑا تھا. جسے قطرہ دے دے روح بدن کو لے جاتی ہے. سولو کر دیا میں نے آپ کے لیے اتنی آسانی سے. میرے لیے بھی یہ پہلے مسئلہ سولو. مجھے بھی استادوں نے سکھایا تو میں نے آپ کو سکھا دیا. سولو. آیت اللہ بہجت کبھی مشہد میں, کبھی کم میں, کبھی ادھر ہیں, کبھی ادھر ہیں. کیا روح کوئی مشکل نہیں. جانور تو یوں لرز کر جاتے, پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے کرتے ہیں. پانی پہ چلنا کمال تھوڑی ہے. چونٹیاں بھی جلتی ہیں پانی کے اوپر. مولانا صاحب اتنا کمال سے کہا کے کہہ رہے ہیں کمال نہیں ہے. کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ کمال تو ہے یو امام سجاد نے کیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, بس تو راضی رہے پروردگار. صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, زنا افقر الفقراء. کمال ہے, یہ ہے کمال. رسول خدا فرماتے ہیں فقری فخری, میرا فقر میری محتاجی میرا افتخار ہے. یہ ہے کمال. وہ کہتا ہے سب تمہارے لیے, سب تمہارے لیے, یہ تم میرے لیے ہو, میرے لیے. اذان کہاں ہے یہ خدا میری زندگی میں کہ جس کو میں یہ سجدہ کروں. واپس کلام الہی پہ. موسیٰ القیت علیک محبتا, موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا. خدا جسے اپنی محبت کا عکس ڈال دے پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہاں جاتا ہے, مقام بڑھتا جاتا ہے اور اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور خدا کیا کہتا ہے لن ترانی, موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. اذان اتنا تڑپا کے اتنی چیزیں دکھا کے اور کہہ رہا ہے کہ لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتے تم. اور سید الشہداء فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. جانے کیا خدا نے اپنے ولیوں کو اپنا عاشق کر دیا ہے کہ عشق میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر کوئی ایک کمال سے دوسرے کمال کی طرح بڑھ رہا ہے. ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو. رویا صادق ہے اللہ کے نبی کا. بیٹے سے کہا بیٹا تیار ہو گیا. پہنچ گئے. بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, آنکھوں پہ پٹی باندھی, اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی, ہاتھ میں خنجر کو لیا اور قربانی کے لیے. کیوں؟ تیرا امر ہے, تیری قربت چاہتا ہوں. اسماعیل چاہیے تو بھی دیتا ہوں پروردگار. جیسے ہی چلانے لگے چھری کو اللہ نے جانور کو دے دیا. عزاداران محترم کتنا کریم ہے پروردگار. ابراہیم کا امتحان بھی لیا اور امتحان میں بچہ واپس دے دیا. مگر یہاں زہرا کا لال ذبح عظیم کو لے کر
کربلا آیا ہے، سفر جاری ہے، آنکھ لگی امام کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھ کھلی تو وہ شکل پیمبر، وہ کہ جس کی گفتگو نبی کی گفتگو کی طرح تھی، وہ شبیہ پیمبر. کہا بابا یہ جملہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، منادی ندا دے رہا ہے کہ موت اس کارواں کے پیچھے پیچھے ہے. بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم حق پہ ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ اللہ اکبر، کیا عشق اور محبت ہے پروردگار سے، کیا فرق پڑتا ہے بابا. ہاں عزاداران محترم، یہ جوان ساتھ ساتھ ہے جسے امام نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے، اپنی راز و نیاز میں مانگا ساتھ. جب اہل حرم میں کوئی مشکل ہوتی تھی کارواں میں، امام علی اکبر کو بیچتے تھے. علی اکبر، ہر کوئی جناب علی اکبر کی بات مان جاتا تھا. بس عزاداران محترم، روز عاشور آئی، مؤذن کوئی اور تھا، لیکن اس دن امام نے کہا علی اکبر اذان آپ دیں گے. عاشور کا سورج بھی طلوع نہیں ہو رہا علی اکبر کی اذان کے بغیر. اور کیا اذان دی ہے جناب علی اکبر نے، آج تک وہ اذان جوان ہے، وہ اذان آج بھی گونج رہی ہے. روز عاشور خیموں میں گئے وداع کرنے کے لیے. راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو واپس کھینچتا ہے. کہا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے گرتا ہے، ہٹتا ہے گرتا ہے. کہا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے. یہ بچی شام پہنچنے والی ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ 2 سفر کو پہنچا ہے کارواں، آج پہلی تھی، یہ بچی شام پہنچنے والی ہے. روک رہی ہے، بھائی علی اکبر میں قربان جاؤں. بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. جناب علی اکبر آئے، مولا سے اجازت لی، سواری چلنا شروع ہوئی. امام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر، جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. اللہ اللہ. جوان، جس کا جوان بیٹا ہو نا، وہ تھوڑا محسوس کر سکتا ہے. جوان بیٹا آسان نہیں ہوتا، بہت محنت ہے. پارا چنار میں 40 جوان چلے گئے، جوان تھے. جوان آسان نہیں ہوتا، باپ کا سہارا ہوتا ہے. چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ لذتوں میں سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے. لذتوں میں سب سے بڑی لذت نہیں محسوس اپنی زندگی میں کربلا کو محسوس کیا کرے. ہم وہاں پہنچ تو نہیں سکتے، محسوس کیا. جب میرا بیٹا ابھی جوان ہو نا تو مجھے تھوڑا تھوڑا احساس ہوا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے.
کیسے برداشت کرے آدمی کہ ذرا سی جوان بیٹے کو تکلیف ہو؟ بہت مشکل ہے وہ، اور پھر خدا کی راہ میں دے دینا آسان نہیں تھا. باپ بیٹے کی محبت بہت زیادہ تھی. امام فرماتے ہیں لذتوں میں سب سے بڑی لذت بیٹا جوان ہو کامیاب، اور کہا صدموں میں سب سے بڑا صدمہ یہ ہے بیٹا جوان ہو کر مر جائے. سب سے بڑی. مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، سواری چلی چلی گئی، دشمن واپس گیا، لڑ واپس آئے. بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ اور یہاں بیٹے نے کہا بابا پیاس کی شدت، لباس کی حدت مارے دیتی ہے، تھوڑا پانی مل جاتا بابا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. حضرت علی اکبر جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے. نہیں، کیوں آئے؟ باپ بیٹے کی محبت نہیں چھوڑ رہی تھی. امام نے کہا علی اکبر جاؤ، دیر ہو رہی، جاؤ. بعض مقتل میں لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر گئے، امام حسین دشت کربلا میں بیٹھ گئے. گیا اب نہیں آئے گا. اب جب جناب علی اکبر لڑتے لڑتے پیچھے سے ایک نیزہ آیا جو کہ بدن کے پار ہوا. حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو اپنی سواری پہ گرا دیا. سواری دشمن کی طرف چلی گئی. مقتل کہتا ہے جس کے پاس جو تھا حسین کی کمائی لوٹتا رہا، تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو کر دیا. جناب علی اکبر زمین پر آئے. یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ، نہیں، علی اکبر تھا. کہا بابا میرا آخری سلام ہو. عزادارو، جب حر کا بیٹا گرا ہے نا تو حضرت حر پہنچے ہیں. امام حسین پہلے پہنچ گئے. کیا کہا تھا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا. خدا آپ کو اس کا اجر دے. خدا آپ کو چند دن رو لے، کہاں نصیب زندگی. حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. میں کہوں گا حضرت حر تھوڑی دیر رک جاتے، دیکھتے حسین کیسے آیا. عزاداران محترم، باز کہتے ہیں امام اس طریقے سے آئے جیسے کوئی زمین کے بل آتا ہے. علی اکبر پہنچے سینے پر. حضرت ابراہیم آئی ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں رسی نہیں ہے. امام حسین نے اپنے گھٹنوں کو علی اکبر کے سینے پر رکھا، برچھی کا بل نکالا، روح پرواز کر گئی. غریب امام نے اپنی آغوش میں علی اکبر کو اٹھایا، کہا ولدی ولدی، اے میرے بیٹے. امام سے اٹھایا نہ گیا. بنی ہاشم علی اکبر کو